ایک بادشاہ کا غلام بھاگ گیا۔ اسے ہر طرف تلاش کیا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ وہ بڑا چلاک تھا۔ اس زمانے میں غلام کا اپنے آقا کے گھر سے بھاگ جانا بڑا سنگین جرم تھا۔ مفرور غلام پکڑا جاتا تو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کا بھاگا ہوا غلام کافی عرصہ روح پوش رہا لیکن اسے کوئی ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی باقی زندگی اطمینان کے ساتھ بسر کر سکتا۔ اسے ہر وقت اس خوف کا بھوت ڈراتا رہتا کہ شاہی پیادے آئیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے اور وہ فرار ہونے کی سزا قتل پائے گا۔ یہ خوف سائے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین۔ قدم قدم پر جان جانے کا کھٹکا جس نے اس کو سانس کو لینا دشوار کر دیا تھا۔ اس بے اطمینانی سے تنگ آ کر اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ مفرور غلام بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی عاجزی سے اپنی غلطی کی معافی چاہی، لیکن بادشاہ کو اس پر بڑا غصہ تھا جو انتہائی نفرت کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ بادشاہ نے اس کی غلطی کو بالکل معاف نہ کیا اور اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد نے غلام کو گردن سے پکڑا اور مقتل کی طرف لے چلا۔ قتل کے حکم سے غلام پر سناٹا طاری کر دیا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہ تھا۔ موت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں اس کی گردن تن سے جدا ہونے والی تھی۔ اسے دنیا میں کوئی موت سے بچانے والا نظر نہ آیا۔ اس نے خدا کی طرف دھیان لگایا۔ ہر طرف چھائے ہوئے گور اندھیرے میں اسے بس یہی روشنی نظر آئی۔ خدا کی یاد نے اس کی دہاڑ سی بندھا دی۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پایا اور بڑے ہوش و حواس سے دعا مانگنے لگا۔ اے خدا، زندگی اور موت کے مالک، کل کائنات کے والی، تیری ذات پاک خوب جانتی ہے میں بے گناہ ہوں، میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بے خطا بے قصور قتل کیا جا رہا ہوں، لیکن میری التجا تیرے حضور یہی ہے کہ تو بادشاہ کو بے گناہ خون سے ہاتھ رنگنے کی سزا نہ دینا۔ میں اسے اپنا خون معاف کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے بے گناہ قتل ہونے والے کی بادشاہ کی حق میں بخشش کی دعا عجب ہی نہیں بلکہ عجب تر بات تھی۔ جلاد نے اب تک اپنے کانوں سے یہی سنا اور اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا تھا کہ جسے قتل کی سزا ملتی تھی وہ بادشاہ کو بڑی گالیاں دیتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ بادشاہ کے کانوں تک اڑتی ہوئی پہنچ گئی۔ اس نے اسی وقت غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور اسے بھاری انعام دے کر اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نرم ہوئی کی خوبی بیان کی ہے۔ اگر غلام عام انسانی فطرت کے مطابق بادشاہ کو برا بھلا کہتا تو قتل کر دیا جاتا۔ اس نے نرمی اختیار کی تو نہ صرف مصیبت سے سر سے ٹل گئی بلکہ انعام و کرام کا مستحق بھی ٹھہرا۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نرم گوئی سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔